نعرہ رسالت، غازی اہل سنت، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ، خلیفہ حضور غیاث ملت حضرت سید شمشاد صاحب قبلہ مخدومی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت حضرت مولانا ممتاز قادری احمد آمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیش کرتا ہوں اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ سویلا نظارے وہ سویلا آپ لوگ بھی اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارے اس گلی کا جس میں بولو بولو اس گلی کا ہوں میں، جس میں سارے بولو اس گلی کا ہوں میں، جس آپ کے مجھ میں منگتا غصہ کرنا خود بھیگ لیے تم کو منگتا کرنا میں تو اس گلی کا ہوں میں، جس میں بولو اس گلی کا ہوں میں، جس میں سب سے بھائی آپ کا وائر دیں گے ذرا میرے کو چیک کر، ہاں چیک کر لیں گے کہ وائر کا پرابلم تو نہیں ہے۔ آواز کیسی آ رہی ہے آپ کی اس میں؟ شاعری کی عظیم دنیا میں
غرور کو دیا پڑھ کر میں نے ہدایت بخشش نجدیوں کا غرور کو دیا بال یقین یہ حقیقت ہے اس پہ گماز ساری ملت ہے حق و باطل کا فرق جس نے کیا وہ بریلی کا اعلیٰ حضرت ہے حق و باطل کا فرق جس نے کیا وہ بریلی کا اعلیٰ حضرت ہے. دیکھیے الحمدللہ ہمارے آپ کے درمیان میں خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، غازی اہل سنت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد کلیم حنفی رضوی جلوہ گر ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خلیفہ حضور غیاث ملت حضرت علامہ سید شمساد مخدومی صاحب قبلہ، حضرت مولانا ممتاز قادری صاحب علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں. جدھر ہے سید عالم ادھر صدیق اعظم ہے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. جدھر ہے سید عالم ادھر صدیق اعظم ہے، مقام ثور میں بھی ہم سفر صدیق اعظم ہے. خدائے لم یزل نے وہ مقام و مرتبہ بخشا کہ بادل انبیاء افضل بشر صدیق اعظم ہے. خدائے لم یزل نے وہ مقام و مرتبہ بخشا کہ بادل انبیاء افضل بشر صدیق اعظم ہے، کہ بادل انبیاء افضل بشر بھی ہے. آپ اس خیال کے ساتھ یہاں پر بیٹھئے کہ محبت کے جلی عنوان کو کیوں بھول جاتے ہو، محبت جلیل الشان کو کیوں بھول جاتے ہو. علی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے مگر صاحب ابو بکر و عمر عثمان کو کیوں بھول جاتے ہو، ابو بکر و عمر عثمان کو کیوں بھول جاتے ہو. میرے پاس وقت کم ہے اور کم وقت میں کام کرنا تھا. اب آئیے میں دنیائے خطابت کے اسی عظیم شہسوار کو آپ کی سماعتوں کی میز تک پہنچانے جا رہا ہوں جو دور حاضر میں قوم کی دکھتی رگوں پر انگلی ڈال کر مرہم عطا کرتے ہیں، جو قوم کا طبیب بھی ہے اور ملت کا ماہر حکیم بھی ہے، جو نسخہ تجویز کرنے میں لقمان حکیم کی نیابت کا حق ادا کرتے ہیں. یعنی دور حاضر کے تمام کھٹملوں اور مچھڑوں کے خاتمے کی دوا کرتے ہیں اور وقت کے بھیڑیوں اور چالاک لومڑیوں سے نئی نسلوں کی حفاظت کا سامان فراہم کرتے ہیں. جہاں حضرت کا خطاب حسینیوں اور یزیدیوں میں تمیز پیدا کرتی ہے، وہیں اعلیٰ حضرت ملک العلماء شیر سنت حافظ ملت مجاہد ملت برہان ملت تاج الشریعہ کا پیغام زمانہ کو دیتے ہوئے ان کی یلغار ہے. یہ جا رہے یا جائے ہم حق بیان دیں گے، ہم نجد کی چھاتی پر چڑھ کر اذان دیں گے. شیر رضا کبھی بھی ڈرتے نہیں کسی سے، نجدیوں کو ماریں گے یا اپنی جان دیں گے. الحمدللہ اب میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر کے مناظر اہل سنت، غازی اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس طریقے سے آپ نعرے کا جواب دیں کہ کوئی اس علاقے میں مولائی اگر رہتا ہو نام نہاد تو وہ آپ کے نعرہ کا جواب سن کر صبح علاقہ چھوڑ کر کے بھاگ جائے. ایسے بھی انشاءاللہ آج حضرت کی تقریر سنیں گے تو وہ علاقہ چھوڑ کر کے بھاگیں گے. نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. افضلیت سیدنا صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، مناظر اہل سنت، غازی اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پلا دے ایسا ساقی بھر کے پیمانہ محمد کا کہ پیتے پیتے ہو جاؤں میں دیوانہ محمد کا. ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، میرے حساب سے کام آپ بیٹھ. ہاں چلیے ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح.
معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نخير في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، او کما قال۔ دوستان محترم اور میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، اسٹیج پہ موجود نہایت موقر علماء کرام، سادات کرام، ائمہ مساجد، دور و دراز، قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی جنتی بھائیوں، آئیے گفت و شنیس سے قبل جماعت اہل سنت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگا کر حضور علیہ السلام اور ان کی آل پاک پر دل سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس علاقے میں اس جگہ سال گزشتہ اسی عنوان کے تحت خطاب کا موقع حاصل آیا تھا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جلسہ ہوا۔ میں نے تاریخیں دینا بند کر دی ہے، چونکہ جلسوں کے اندر وقت کی پابندی نہیں اور بھی دیگر باتیں۔ میں بذات خود جہاں تک دیتا ہوں وہاں وقت سے پہلے، حتیٰ کہ میں آج نماز عشاء ہی میں پہنچ گیا اور سید صاحب کی اقتداء میں نماز عشاء باجماعت پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر جلسوں کا یہی مزاج ہو کہ جلسے شروع کیے جائیں، وقت پہ ختم کیے جائیں اور لوگ نماز فجر کے لیے مسجد میں آئیں، تو انشاءاللہ ہمارا ہر جلسہ کامیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی تقریر کا عنوان ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو صحابہ کی جماعت میں فضیلت حاصل ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہتے بھی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں فضیلت حاصل ہے، نہیں، بلکہ افضلیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، افضلیت حاصل ہے۔ اور بلا شک و شبہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، وہ کتنی بھی بڑی خانقاہ کا پیر صاحب ہو، کیسا ہی صاحب سجادہ ہو، اس کے نام کے آگے پیچھے بھلے 3-4 درجن القاب ہو، کیسا ہی جبہ قبہ ہو اور اس کی کلا ہو، اس کی دستار ہو، اگر وہ اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو بالاتفاق وہ اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بے دین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد اور ملائکہ رسول اور ملائکہ رسول انبیاء کے بعد
روئے زمین پر پچھلی تمام امتوں میں اور اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. یہی اہل سنت کا مذہب ہے. اور انشاءاللہ ساری انرجی آپ لوگوں کی نکال رہے ہیں، جب موقع آئے تو آپ بھی نکالیے گا. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ قرآن کریم سے بھی ہے، احادیث مبارکہ سے ہے، اجماع امت سے بھی ہے، اور خود مخالفین کی کتابوں سے بھی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کلیجہ جل رہا ہے ہمارا کہ آج ایسا ماحول کریٹ ہو گیا اہل سنت میں. وہ جماعت جو 14 صدیوں سے ہم سے لڑتی آ رہی ہے، نام لے کر کہہ رہا ہوں، شیعہ جماعت جس کو رافضی کہا جاتا ہے، ان سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں. لیکن جو اب ہم میں کچھ لوگ ان کا جھٹن کھا کے، ان کی چائے پی کر، ان کے ٹکڑوں پہ پل کے، ایران کا سفر کرنے کے بعد ان کی بولی بول رہے ہیں. آج ایک نوجوان بچہ مجھے کار میں کہتا ہے، حضرت چلیے میں مان گیا کہ وہ غلط ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے عالم جو سنیوں کے ہیں یہ بھی تو وہی بولی بول رہے ہیں. اللہ کے بندے بات تو صحیح ہے، نوجوان جائیں تو کہاں جائیں؟ پیسے میں اتنا پاور ہے کہ اچھوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جو ایران کے ریال پر رال ٹپکا رہے ہیں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے. خوب کان کھول کے سن لو، اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ اہل سنت و جماعت سے باہر ہے. آپ کو معلوم نہیں، جناب رسول کریم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب باری آتی ہے خلیفہ بننے کی. اللہ کے رسول نے اشارتاً کنایتاً حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا. اب جب باری آتی ہے خلیفہ بننے کی، تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کو آگے کر کے کہا، مسلمانوں کی باغ دور آپ سنبھالیں، ملت اسلامیہ کی قیادت آپ کریں. حضرت ابو بکر نے مجمع میں نظر دوڑائی. بھائی ایک مرتبہ مائک کی صحیح سیٹنگ کر لو، یہ آواز بھی کھینچ رہا. حضرت ابو بکر صدیق نے مجمع پہ نظر دوڑائی تو سارے صحابہ نظر آئے، لیکن حضرت علی نظر نہیں آئے. تو آپ نے کہا علی کو بلا کر لاؤ. جب حضرت علی آ گئے، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے علی، صحابہ کی جماعت نے مجھے حضور کے بعد خلافت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھو اللہ کے شیر مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک. اے ابو بکر، جسے رسول نے آگے بڑھایا ہو علی کی کیا مجال ہے کہ اسے پیچھے کر دے؟ جسے رسول نے آگے بڑھایا ہو علی کی کیا مجال ہے اسے پیچھے کرے. یعنی حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مصلح امامت پہ 17 مرتبہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو آگے بڑھایا تھا. تو حضرت علی فرماتے ہیں اب میری مجال نہیں کہ میں آپ کو پیچھے کروں. تم کیسے علی کے ماننے والے ہو؟ تم کیسے مولائی ہو؟ تم حضرت علی کے کس طرح ماننے والے ہو؟ ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہو، ان کی آراء کو توڑتے ہو، ان کی رائے کو تسلیم نہیں کرتے ہو. آج یہ چورن جو گلی گلی دیا جا رہا ہے، رات میں 12-1 بجے کے بعد انسٹاگرام سے ریلز دیکھ کر، اسنیپ چیٹ پہ ریل دیکھ کر، ایف بی وغیرہ پہ اور یوٹیوب پہ یہ شیعہ ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، یہ سینہ پیٹنے والے، یہ رانڈوں کی طرح رونے والے، ان بھڑووں کو جو دیکھ دیکھ کر کہا جا رہا ہے نہیں، حق تو یہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک ذاکر کہتا ہے سیدہ دربار میں گئی اور خلیفہ بیٹھا رہا، سیدہ نے 3 گھنٹے اپنا حق مانگا لیکن ابو بکر نے حق نہیں دیا. کہا گواہ لاؤ. 2 بچوں کو لایا گیا اور وہ 2 بچوں نے گواہی دی، لیکن خلیفہ نے گواہی نہیں مانی. اب جب اس طرح کی ریلز دیکھتا ہے تو محبت اہل بیت تو لازمی ہے، ہر ایک کے ایمان کا حصہ ہے. برا لگتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی اور خالی ہاتھ لوٹ آئی. ابے شیعہ ذاکرین کو سنتا ہی کیوں ہے؟ مجھے یہ بتا، دربار تیرے باپ نے بنایا تھا؟ بہت زیادہ موویز دیکھتے ہو، مغل اعظم ذل الہی پدھار رہے،
وہ کھڑا ہوا خادم ایک پونگا بجا رہا ہے, سب ہاتھ بجائے لائے ہوئے, ادب بجا لائے ہوئے ہیں. تم لوگ فلمیں دیکھ دیکھ کے دربار کا تصور کرتے ہو. ابے نبی نے اپنی پوری زندگی مسجد نبوی کے چٹائی پر بیٹھ کر, ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امت کا فیصلہ کیا ہے. تو نبی کے جاتے ہی محل تیار ہو گیا, دربار لگ گیا اور اس میں خدام سارے آ گئے. کیا بے وقوفی بھری بات ہے بھائی. اچھا یہ دربار تو فارسی لفظ ہے, ذرا اس کی عربی مجھے دکھاؤ. اگر تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہو او گوونڈی کے کھٹملو تو دربار کی عربی دکھاؤ. فاطمہ دربار میں گئی کب؟ صحابہ کا بغض دلوں میں بھرنے کے لیے روایتیں کرتے ہو حرام خورو. یہ ایران کی فیکٹری کا مال نہیں چلے گا, یہاں محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا. ایک ذاکر کو سنو تو وہ الگ بولیں گا, دوسرے ذاکر کو سنو تو وہ الگ بولیں گا. بات میں میل نہیں ہے. دربار میں 3 گھنٹہ کھڑی تھی. ارے باپ رے باپ, گھڑی تھی اس زمانے میں. ارے کچھ تو دماغ چلاؤ, چائے پی کے دماغ خراب ہوتا ہے. ہاں ہاں نندی بیل کے سر کا پاؤس پڑنار کا ہاؤ, دھوپ پڑنار کا ہاؤ, سب میں چھاؤ. ارے اپنا بھی تو دماغ چلا. گھڑی تھی کیا 3 گھنٹے کھڑی تھی. سنو, فاطمہ دربار میں گئی. آج فدق حل کر دوں. فدق کا رونا رونے والوں, آؤ تمہیں میں سمجھاتا ہوں فدق کا واقعہ ہے کیا. آج عزم مصمم کر کے اٹھو. اس محفل کے بعد میری یہ زبان کبھی صحابہ کے تان و تشنیع کے لیے نہیں کھلے گی. جب بھی کھلے گی مدح صحابہ میں کھلے گی, مناقب صحابہ میں کھلے گی, رسول اللہ کے پیاروں یاروں جانثاروں کی تعریف میں کھلیں گی. کبھی کسی صحابی کا بغض دل میں نہ رکھنا. میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. تم میں کا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک, واہ واہ واہ. صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے, ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے. یہ باغ فدق کا مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی کافر ملک پر یا قوم پر چڑھائی کریں, اچھے سے سن لیں, آن لائن سننے والے بھی سن لیں. آج فدق کو حل کر دیتا ہوں میں. بہت رونا رویا جاتا. ابھی تو ایک صاحب نے مجھے آتے آتے مووی دکھائی کہ بالی ووڈ میں اس پر مووی بھی بن گئی معاذ اللہ. کہ جب حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی تو وہ مسجد نبوی تھی. حضرت علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ بہادر جا کر لڑ لیتے, چھین لیتے. ایک طرف تم کتابوں میں لکھتے ہو نبی نے ہبہ کیا. اچھا نبی نے جب ہبہ کیا تو پھر وہ ابو بکر سے لینے کیوں گئی؟ ابو بکر سے لینے کیوں گئی؟ عجیب بات ہے. ایک طرف تم کہتے ہو نبی نے اپنی زندگی میں فاطمہ کو بات کیا تھا. ارے جب دیا تھا تو فاطمہ مانگنے کیوں گئی؟ مطلب نبی نے نہیں دیا. وصال کے بعد حضرت فاطمہ کو خیال آیا شاید اس میں میرا کوئی معاملہ ہو تو میں جا کر پوچھ لوں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت مسجد نبوی میں آ کے خلیفۃ المسلمین سے کہتی ہے باغ فدق, اور آیت کریمہ پڑھتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث پڑھی لا نورث ما ترکناہ صدقہ, کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے, اس میں وہ ترکہ نہیں ہے, اس میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. جب حضرت ابوبکر نے یہ حدیث پڑھی تو حضرت فاطمہ خاموش لوٹ آئیں. اچھا اب لوگ کہتے ہیں بیویوں کو حجرہ مل گیا, بیٹی کو فدق نہیں ملا. سوال آتا ہے کچھ تو ہاں ہوں بولو یار. آپ کے سامنے اس طرح کے بڑے مسئلے آئیں گے, بیویوں کو حجرہ مل گیا. ابے بیویوں کو حجرہ نبی نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا.
جب آدمی اپنی جائیداد میں سے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دے دے اسے ہبہ کہتے ہیں، اور انتقال کے بعد جو بٹے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ تو انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا مال نہیں بڑھتا ہے، درہم و دنانیر وہ ترکے میں نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم کو وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں، میرا جو ترکہ ہے وہ علم ہے اور اس کا حصہ علماء کو ملے گا۔ جب سیدہ نے حق مانگا، سیدہ نے فدق مانگا، حضرت ابو بکر نے حدیث پاک سنائی، سیدہ لوٹ آئیں، اور یہ حدیث اکیلے حضرت ابو بکر سے روایت نہیں ہے بلکہ 12 صحابہ سے روایت ہے۔ 12 صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ اب جب سیدہ کائنات لوٹی تو آج کا رافضی ابو بکر پہ بھوکتا ہے، سیدہ ان سے ناراض تھی، کبھی بات نہیں کیا، حتیٰ کہ جنازے میں شرکت سے منع کیا۔ سنن بیہقی اٹھا کر دیکھ لو کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اور ان کی طبیعت خراب تھی، حضرت ابو بکر صدیق گئے اور جانے کے بعد علی سے کہا کہ سیدہ سے کہو کہ ابو بکر ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ حضرت علی نے پوچھا، سیدہ نے کہا کیا آپ اجازت دیں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں اجازت دوں گا۔ تو سیدہ نے کہا بلا لو۔ حضرت ابو بکر آئے، فاطمہ سے بات چیت ہوئی، فاطمہ راضی تھی، آپ چلے گئے، ان کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ پتہ نہیں تم کہاں سے تاریخ اٹھا کر لے کے آتے ہو۔ اچھا اب یہ تو سمجھو کہ وہ فاطمہ کا حق تھا کیا؟ کہتے ہیں لوگ حجرے بیویوں کو مل گئے لیکن بیٹی کو حق نہیں ملا۔ سنو، حجرے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کو دے دیا تھا، اسی لیے حجرے عائشہ، حجرے حفصہ، حجرے جویریہ، اس لیے ان حجروں کی نسبت ان امہات المومنین کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے ان حجروں کے نام ان امہات المومنین کے نام پر ہے۔ اور قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے نبی کی بیویوں اپنے حجروں میں رہو۔ کیا سمجھے آپ؟ وہ حجرے نبی کی بیویوں کے تھے اس لیے انہیں ملے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر میں رہو، یعنی وہ گھر ان کے تھے، لیکن یہ فدق کا جو مال تھا اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جب اسلامی فوج کہیں حملہ کرے اور وہ مال حملے کے بعد حاصل ہو تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت دو طرح ڈیوائیڈ ہوتا ہے، 4 حصے لڑنے والوں کے لیے، ایک حصہ خمس کا نبی اور ان کے قرابت داروں کے لیے، یہ ہو گیا مال غنیمت۔ اور کہیں اسلامی فوج جائے، بنا لڑے کفار اگر سامنے سے کچھ لا کر دے دے بنا لڑے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ کیا کہتے ہیں؟ یاد کر، اسلامی فوج کہیں جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ خیبر گئے، خیبر کے یہودیوں نے بنا لڑے حضور کو یہ فدق دے دیا، فدق کا باغ دے دیا، تو فدق جب بنا لڑے مل گیا تو یہ مال غنیمت نہیں ہے جو بٹے گا، مال فے ہے۔ اب مال فے کے بارے میں قرآن کریم سورہ حشر 59 نمبر کی سورہ کھولو، یہ مال میں کس کا حق ہے؟ اب کون سا قرآن پڑھتے ہو ظالموں؟ اللہ فرما رہا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ مال فے 9 لوگوں کا ہے۔ کتنے لوگوں کا؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، اور جو نئے مسلمان ہوئے ہیں تالیف قلب کے لیے۔ فدق لڑ کر ملا تھا کہ بنا لڑے؟ پوچھو ان سے، کہیں گے بنا لڑے، تو جو بنا لڑے ملے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ تو مال فے بڑھتا ہے نہیں، سرکار کے زمانے میں بھی وہ اسی طرح تھا، مسافروں پہ خرچہ ہوتا، یتیموں پہ خرچہ ہوتا، گھر والیوں پہ خرچ ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ
یہ 9 لوگوں کا حق مار کر سیدہ اپنے لیے سوال کریں گی، ارے بدبختو، یہ وہ پاک بیوی ہے کہ 3 دن کی بھوکی ہے، صبح سے روزے کی حالت میں ہے، شام میں افطار کا وقت ہے، ایک روٹی لے کر بیٹھی ہے، سائل ندا کرتا ہے، سیدہ اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر دیتی ہے۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے جن کا ہاتھ ایسا ہے ایسا نہیں، سیدہ صرف اس لیے گئی تھی، سیدہ صرف اس لیے گئی تھی کہ آج کے رافضیوں کا منہ بند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افضلیت سیدنا صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت۔ اب اس کو اتنا ایشو بنا لیا جاتا ہے، حق نہیں ملا، فاطمہ ناراض ہو گئی۔ ایک صلح کلیت کی جڑ ہے منہاج القرآن نام کی تنظیم، ان کا ایک جلسہ ہوا، میں نے ابھی نیٹ پر دیکھا، منہاج القرآن کا جلسے کا عنوان ہے فضائل عائشہ و عظمت ابو بکر، اس طرح کا عنوان ہے، کچھ فضائل فاطمہ و عظمت ابو بکر۔ اس میں ایک شخص منقبت پڑھ رہا ہے کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ اب پڑھنے کے بعد یہ جوان کا خون مچل جاتا، یہ بے سوچے سمجھے کہ اس شعر کا نشانہ کون؟ حضرت ابو بکر کے لیے شعر کہا جاتا۔ خبیثو، تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، نجیس الپادری کو سنیوں کا مجدد کہتے ہو۔ سن لو، نجیس الپادری سنی نہیں ہے، نہ سنیوں کا مجدد ہے، نہ کوئی معتبر آدمی ہے، اس کی کوئی کتاب اور کوئی اسپیچ اس کی معتبر نہیں ہے۔ اس کی تنظیم سے ہونے والے جلسے میں یہ شعر پڑھا گیا کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، اور اس شعر کا اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف کیا گیا۔ خدا کی قسم، سیدہ ابو بکر سے ناراض نہیں تھی، راضی تھی، اور ان کی ملاقات شیعہ کتابوں قرب الاسناد کو اٹھا کر دیکھ لو کہ حضرت ابو بکر نے وصال سے پہلے سیدہ سے ملاقات فرمائی اور سیدہ راضی ہو گئی۔ مجھے بتاؤ سیدہ ناراض کس سے تھی؟ آپ کو پتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں حضرت علی کو ابو جہل کے بیٹی کا نکاح کا پیغام آیا، بلکہ حضرت علی نے بھیجا۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی ہیں لیکن صحابیاں، حضرت علی نے پیغام بھیجا نکاح کا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم پڑی، سرکار منبر پہ پورے جلال میں کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو، میں کسی دوسرے نکاح کے حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن جب تک فاطمہ میری بیٹی علی کے نکاح میں ہے، علی کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ مجھے بتاؤ نبی نے یہ بات کس کے لیے کہی تھی؟ حضرت علی کے لیے۔ ہے تم میں ہمت کہ حضرت علی کے بارے میں کہو کہ حضرت علی سے فاطمہ ناراض تھی اور ان کا ٹھکانہ معاذ اللہ۔ ارے بدبختوں، گھریلو زندگی میں، خانگی معاملات میں، میاں بیوی میں یہ ناراضگی اور ناراضگی کا سلسلہ چلتے رہتا۔ فتووں کی دکان کھول کے مت بیٹھا کرو، اپنی اوقات میں رہو، بتے بھر کے ہو، لیکن پیروں میں بانس لگا کے اعلیٰ حضرت بننا چاہ رہے ہو۔ ارے بے وقوفو، تم ہو کون جو صحابہ کے فیصلے کرو؟ آج 14 صدیاں ہو گئی، وہ مبارک جماعت دنیا سے چلی گئی، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس وقت تمام صحابہ کہاں ہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ اور ہم کا ابھی تو ہم کو مرنا باقی ہے، برزخ میں جانا باقی ہے، حشر کی منزل طے کرنی ہے، پل صراط پار کرنا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اور یہ جسے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، جسے یہ نہیں معلوم مسجد میں ابھی مولانا یونس کی جگہ کون نائب امام ہے، کون امامت کر رہا ہے، جسے کچھ نہیں معلوم وہ صحابہ کے فیصلے کر۔ خدا کی قسم یہ مبارک جماعت جا چکی، آج ان کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو۔ سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ ایک امت جو گزر چکی ہے، ان کے بارے میں باتیں مت کرو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کی پوچھ تم سے نہیں ہونے والی۔
قبر میں چوتھا سوال یہ ہوگا کہ فدق کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ صفین میں تو کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ جمل میں کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ نہروان میں کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ خلیفہ بلا فصل کس کو مانتا تھا؟ قبر میں یہ سوال ہوگا۔ مختصر سی زندگی ملی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھو، والدین کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اہل سنت کے مذہب پہ قائم رہو، ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں میں ادا کرو، فالتو بات کے لیے ٹائم ملے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ کچھ نہیں کرتا ہے، رات میں کھڑے رہ کے اسٹیٹس بازی کرتا ہے۔ میرا اسٹیٹس دیکھا، تیرا والا دیکھا، انسٹا پہ نیا نیا بیان آیا، اس کو شیئر کرتا ہے۔ سنو، یہ مبارک جماعت جا چکی، اور اللہ کے نبی فرماتے لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کو وہ مل گیا جو انہوں نے کیا تھا۔ جب تم سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، حشر میں نہیں پوچھا جائے گا، تو بے مطلب کا بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ تو اپنا چمچہ لے کے ہر دیگ میں ہلانے کی کوشش کیوں کرتا؟ تو ہے کون؟ تو ہے کیا؟ اور یہ وہ مبارک جماعت، آؤ ذرا عظمت صدیق سنو، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہ۔ مائک بہت آواز کھینچ رہا، بہت آواز کھینچ رہا، پورا چھاتی کا زور لگانا برابر نہیں ہے مائک۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال غلام تھے، سن لو کان کھول کے، جن کو دلوں میں تھوڑا بہت میل ہے سن لو، تھوڑا بہت ہے، صاف نہیں ہے پوری طرح، اور وہ ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا تو ان کے باپ نے کہا اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جو اپنا مال ان قریب اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ آیت پہ غور کرنا، اور اسی پہ آگے کی تقریر ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بچائے گا۔ اچھا، جہنم سے بچائیں گا تو ڈالیں گا، رات ہے مطلب کیا؟ دن نہیں۔ جہنم سے بچائیں گا مطلب؟ جی ہاں، ان قریب اللہ سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بچائیں گا۔ اچھا، اب میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ نوٹ کرو، شیعہ عالم کا، بالاتفاق ہمارے مفسرین نے لکھا اتقا یعنی سب سے بڑا متقی، اس سے مراد حضرت ابو بکر ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک شیعہ عالم، انہوں نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے، امام ابو جعفر احمد، جی نہیں، شیعہ عالم بہت بڑے ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، حضرت ابو بکر کی ذات ہے، اتقا سے مراد۔ اور روایت لے کے آئے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس شیعہ عالم کا نام ہے شیخ ابو علی فضل بن حسن تبرسی، کتاب کا نام ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد 1 صفحہ نمبر 290 پر اس آیت کی یہی تفسیر شیعہ عالم نے کی ہے، اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق۔ اب میں تم سے اس موقع پہ 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی، یعنی جس میں تقوی ہے، جس میں ڈر ہے، خشیت ہے، اللہ کا خوف۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور انصاف والی بات کرو۔ کہ اگر عام انسان بھی، عام مسلمان بھی اگر متقی بن گیا تو وہ انصاف کے خلاف کام نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، انصاف کی بات کرو، انصاف کی۔ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، جب ایک عام متقی انسان انصاف کے خلاف بات نہیں کرتا تو جو اتقا ہو، متقیوں میں سب سے بڑا ہو، وہ کسی کے ساتھ نا انصافی کرے گا؟ پتہ نہیں تم کیسے حدیث و قرآن پڑھتے ہو۔ اچھا، قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم اس سے دور رکھیں گے سب سے بڑے متقی کو۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے
इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, कि और जो यतीम का माल जुल्म के साथ खा ले अपने पेट में आग भरता है, व सयस्लौना सईरा, हम उसे जहन्नम में डालेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर अबू बकर ने किसी यतीम का माल खाया होता, फातिमा बिनते मोहम्मद यतीम का माल खाया होता, हसनैन का पदक छीना होता, अगर फातिमा के बच्चों के मुंह से निवाला छीना होता, तो कुरान कह रहा है वसा यसलौना सईरा, जो यतीम का माल जुल्म के साथ खा ले हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। और अबू बकर के लिए कह रहा है वसयुजन्नबुहल अत्का, अन करीब हम उसे जहन्नम से बचाएंगे। नहीं समझे? एक तरफ अबू बकर को कहा जा रहा है जहन्नम से बचाएंगे, और एक तरफ कहा जा रहा है जो यतीम का माल जुल्म के साथ खा ले हम उसे जहन्नम में डालेंगे। यानी अबू बकर ने किसी यतीम का माल नहीं खाया। अच्छा, अब आ गया, अल्लाह ने कहा जल्द ही हम उसे जहन्नम से बचाएंगे, मतलब जन्नत में डालेंगे। तो अल्लाह ने जल्दी से अबू बकर को जन्नत में डाला। जी हाँ, डाल दिया। हजरत अबू बकर का विसाल हुआ, हजरत मौलाना तशरीफ लाए और सरकार के रोजे के सामने खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, आप पर ईमान लाने में सबकत करने वाला, हर मौका महल पर आपकी आनत करने वाला, शबे हिजरत आपके साथ, जरा देखो तो सही, इनको शबे हिजरत अली तो याद आते हैं, नबी ने अपना बिस्तर दिया, नबी ने बिस्तर दिया। अबे गधे, तुझे ये याद नहीं आता कि नबी ने अली के जिम्मे मक्के वालों की अमानतें रखी कि अली जब मैं चला जाऊं तो कल फला फला को ये दे देना, फला फला को ये देना। नबी ने अली के हवाले क्या किया? दुनिया की अमानतें की, और अल्लाह ने अपनी अमानत नबी की जात को अबू बकर के हवाले किया। दुनिया की अमानतों के अमीन अली है, और अल्लाह की अमानत वजूदे पुर नेमत मेरे आका की जात, अल्लाह ने ये अबू बकर के हवाले की। अच्छा, हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार, आपका रफीक सफर, हर मौके पर आपके आवाज पर सबकत करने वाला आज दुनिया से जा चुका है, क्या इजाजत है कि हम इसे आपके पहलू में दफन करें? हुजूर की कब्र अनवर से आवाज आती है कि मेरे दोस्त को अबू बकर को मेरे पहलू में दफन करो। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस मौके पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, अल्लाह ने कहा वसयुजन्नबुहल अत्का, अबू बकर को मैं जल्दी जहन्नम से बचाऊंगा। तो जन्नत मिल गई, इसलिए कि बुखारी की हदीस है 1195 हदीस नंबर नोट करो। नबी फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। नबी जिस घर में रहते थे उसको क्या कहते थे? हुजरे आयशा। और उसी घर में नबी का मज़ार पाक बना है ना, हुजरे आयशा में ही नबी को दफन किया गया। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे घर से मेरे मिंबर के बीच का हिस्सा रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें कि अबू बकर कहाँ दफन है? नबी की मजार, नबी के घर और नबी के मिंबर के बीच के हिस्से में, जन्नत के टुकड़ों में। अबे बदबख्तों, अबू बकर पे भौंकने वालों, तुम्हारी सूरतें काली पड़ जाए। मक्कारों, देखो अबू बकर तो जन्नत के टुकड़े में लेटा हुआ, और उमर भी लेटे हुए। एक तरफ कहते हैं हुसैन का ये मकाम है कि हुसैन की कब्र के 40-40 मील तक अगर कोई हकीकी काफिर भी लेट जाए तो वो जन्नती होता है। अरे बदबख्तों, जब हुसैन का ये आलम है तो जो हुसैन का नाना है उसके बगल में जो अबू बकर उमर लेटे हैं, क्या वो जन्नती नहीं है? कहां से पढ़ के आते हो घामड़ो? और इन्हीं का झुट्टन खाने वाले या उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइया, ये पीर साहिबान, ये अजमेर के गंजेड़ी नशेड़ी मुजावर, और उन्हीं का सुट्टा मार मार के आंखें लाल करने वाला
मारे फट का नशा, अबे ये मारे फट का नशा नहीं आराम को, ये ओवरडोज है गांजे का, जरा लगम कम रहा कर, जरा कम पिया कर, इतना ओवरडोज ले लेता आंखें लाल हो जाती, बोले बाबा बहुत मस्ती में, मारी फट की मस्ती। ये आरे फट मारी फट कुछ नहीं है, नशे का असर है। कम बख्तो, कुरान ने जब कहा कि हम उसे अनकरीब जहन्नम से दूर रखेंगे, तो देखो अनकरीब उसे अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। हजरत सहाबा का फैसला क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं नबी के जमाने में, नबी की हयात में जब हमसे कहा जाता है फी ज़मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बीच फैसला करो सबसे बेहतर कौन, तो फनुखय्यिरु अबा बकर, हम लोग सबसे पहले अबू बकर को करार देते, सबसे पहले अबू बकर को करार देते, सुम्मा उमर, फिर उमर को, सुम्मा उस्मान, फिर उस्मान को। ये तरतीब है। आप अपने आप को सुन्नी कहते हो तो अहले सुन्नत का जो मजहब है उसे फॉलो करना पड़ेगा। नाम का सुन्नी रहकर भांत भांत की बोली बोलोगे, इनकी उनकी भाषा बोलोगे, नहीं चलेगा। अहले सुन्नत का मजहब क्या है? इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह शारह बुखारी फरमाते हैं, इन्नल इजमा इन अक़द बैन अहले सुन्नति अन्न तरतीबहुम फिल फज़ल का तरतीबहुम फिल खिलाफा, कि अहले सुन्नत के नजदीक जो जिस तरतीब के साथ खलीफा है वैसे ही उनकी फजीलत भी है। यानी जो पहला खलीफा उसका नंबर पहला, जो दूसरा खलीफा उसका नंबर दूसरा, जो तीसरा खलीफा उसका नंबर तीसरा। यानी जो तरतीब खिलाफत की है वही तरतीब फजीलत की भी है। अगर अपने आप को सुन्नी कहते हो तो मान लो इमाम तहावी रहमतुल्लाह, हनफियों के बहुत बड़े आलिम, आप सब हनफी हैं, इमाम आजम की तकलीद कर, मुजावर पार्टी भी अपने आप को हनफी कहती, चादर चोर लोग। अभी अजमेर आज रजब शरीफ का चांद लग गया, अब देखो कैसे धांधली करेंगे, कैसे बड़ा बड़ा माल हड़पेंगे। दुनिया का माल खा खा के इनका दिमाग खराब हो गया। इमाम तहावी फरमाते हैं, वनुज़बितुल खिलाफत बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलन अबी बकर सिद्दीक तफजीलन लहू व तक़दीमन अला जमीइल उम्मा, कि हम रसूलुल्लाह के बाद खिलाफत को इस तरह साबित करते हैं कि सबसे पहले अबू बकर। क्यों? चूंकि वो सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले और हर मामले में सबकत करने वाले, हर मामले में हुजूर की तस्दीक करने वाले हैं। इसलिए अव्वलन ली अबी बकर सिद्दीक, सबसे पहले अबू बकर, तफजीलन लहू व तक़दीमन अला जमीइल उम्मा, पूरी उम्मत पर अबू बकर को फजीलत है, तक़द्दुम है। तुम्मा उमर इब्न अल खत्ताब, तुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, तुम्मा अली इब्न अबी तालिब, फिर उसके बाद हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। ये अहले सुन्नत है। पता नहीं आप लोग क्यों मुजावरों से दीन सीखते हो, क्यों रील्स देखते हो। ये मोबाइल आपके दुनियावी कामों के लिए, दीन सीखने के लिए नहीं। इसमें आप क्या समझो। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैं गौस पाक की वालदा ने उनको एक दुआ सिखाई है, दुआए काफी। मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, तो वो दुआ की शुरुआत है अल्लाहुल काफी। अब जब मैंने गूगल पे देखा तो ये दुआ मिली नहीं, अल्लाहु काफी, वजतुल काफी की जगह वजतुल काफी। अब मैं आलिम सर्फ नौ जानता हूं, कहां कौन सा एराब होना चाहिए, कहां क्या होना चाहिए, मैंने पकड़ लिया। आप पकड़ पाएंगे? अल्लाह के बंदों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि वलमा मौजूद है, इनके पास आकर दीन सीखो, इनके वजूद को नेमत समझो। हकीकत में पीर यही लोग हैं, पीर कोई गैर आलिम हो ही नहीं सकता। इनसे दीन सीखो, इंटरनेट से दीन मत सीखो। बहुत ज्यादा गुमराहियत फैलाई जा रही है, सहाबा के बारे में वसवसे डाले जा रहे हैं। फिर हमसे कहा जाता है मौलाना इसका क्या फायदा, आज तो इतनी खानकाहें उनके खिलाफ बोल रही। अब तो मारेरा के फला साहब भी बोलने लगे, जहां से आला हजरत के मुरीद, जहां से आला हजरत मुरीद, वहां भी एक साहब को हैजा होगा। अजमेर तो पहले से ही पूरा खिलाफ, देवा शरीफ के खिलाफ हो गए, फलाने शरीफ के खिलाफ हो गए।
اب تو فلاں سنی عالم جس کا نام یہ قریشی ہے یہ مویشی ہے وہ بھی بولنے لگا. اب مولانا یہ تو لوگ ہیں, تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے امیر معاویہ کے حوالے سے کیسے حقائق بیان کیے ہیں, امیر معاویہ کا کالا چٹھا کیسے کھولا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, بھلے 1400 سال سے تاریخ صحابہ کی برائی کر رہی ہو, صحابہ کے فیصلے کر رہی ہو, بھلے کیسے ہی صاحبان جبہ و دستار حضرت امیر معاویہ اور صحابہ پر بھونک رہے ہو, تم یہ دیکھو گے نہیں, تم یہ دیکھو رب نے قرآن میں کیا کہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اب تاریخ اٹھا کر سمندر میں ڈال. تاریخ صحابہ کے فیصلے نہیں کرے گی, صحابہ کا فیصلہ قرآن کرے گا, صحابہ کے فیصلے حدیث سے ہوں گے. اور سن لو, یہ کلیم حنفی رضوی ساکینہ کا نہیں, کرلا ویس, جب جس کے جی میں آدھی رات کو نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھ ملتے ہوئے اگر من کرے مناجرہ کرنے کا, مناجرہ, کچھ لوگوں کو آدھی رات کو بہت زور سے مناجرہ آتا. ایک صاحب ابھی بولے مجھے بہت زور سے آیا, میں نے کہا باتھ روم میں جا کے کر لیں, اتنے زور سے فون پہ تھوڑی ہو پائے. تو کچھ لوگوں کو بہت زور کا. موسٹ ویلکم. میں ایسی بھیڑ بھاڑ لے کے علماء جمیں گے, تاریخ آئیں گی, ڈیٹ نکلیں گی, کبھی بھی آؤ میرے گھر پہ قصر ابو حنیفہ میں, انشاءاللہ ایک ہی گولی میں ساری جلاب نکال دوں گا, پورے پاک و صاف ہو کے چلے جاؤں گے. صحابہ پہ بھونکنے والوں, آج ہم سے کہا جاتا مولانا تھوڑی نرمی بہت سختی ہوگی, تھوڑی نرمی. حالات ایسے نہیں. صحابہ پہ بھونکتے وقت تمہیں حالات نظر نہیں آتے؟ جب اسی گوونڈی میں ان حرام خور رافضیوں نے ٹائر پہ صحابہ کے نام لکھے, تب تمہارا دل نہیں جلا کہ رسول اللہ کے وہ پیارے جو ہر وقت جان دینے کے لیے تیار, ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہے. جب نبی نے کہا ایک جنگ کے موقع پر کہ تمام صحابہ اپنا مال لے کر آئے, ابو بکر سارا کچھ اٹھا کر لے کر آئے, کچھ بھی گھر میں نہیں رکھا. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر صاحب, کہا یا رسول اللہ صاحب, تو کہا گھر میں کیا چھوڑا, کہا یا رسول اللہ میں نے گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے بلبل کو پھول تو پروانے کو چراغ, بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. عزیزان گرامی وقات, آج ہم سے کہا جاتا ہے مولانا ہلکا ہاتھ رکھو, نبھا کر لو, ماحول اچھا نہیں ہے مسلم کمیونٹی کے لیے. ٹھیک ہے, ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, ہم قبول کرتے ہیں, تم اپنی دھاندلی بند کرو, صحابہ پہ بھونکنا بند کرو. خدا کی قسم ہم تمہارے خلاف نہیں بولیں, تم اپنے دھرم کو فالو کرو. کہتے نہیں مولانا بھائی بھائی, آخر میں کلمے والے بھائی, شیعہ اور میرا بھائی. ابے جھٹن تو کھاتا ہے, چائے تو پیتا ہے, ماتم میں ان لوگوں کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر حرکت ہوتی ہے, اور تو مجھے کہہ رہا بھائی. تو میں نے کہا کیسے بھائی, کلمہ ان کا الگ میرا الگ. بولے نہیں پھر بھی بھائی. میں نے کہا اذان ان کی الگ میری الگ. بولے پھر بھی بھائی. میں نے کہا نماز ان کی الگ میری الگ, وہ ظہرین پڑھتے ہیں, ظہر و عصر, مغربین پڑھتے ہیں, عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ. میری نماز الگ, ہماری نماز قرآن کے مطابق ہے. رب فرماتا ہے رب فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہم نے مومنین پر نماز بندے ہوئے وقتوں پر فرض کی, تو جو وقت ہم اس میں پڑھتے ہیں. لیکن یہ دو نمازوں کو جمع ملاتے ہیں, ان کا کلمہ الگ, اذان الگ, نماز الگ. زکوٰۃ دیتے نہیں ہے, تراویح پڑھتے نہیں ہے. رمضان میں اتنا بڑا رہے گا مسجد پہ تالا, اس میں سے جھانکو تو اندر کھڑا رہے گا کوئی کالا. زکوٰۃ دیتے نہیں ہے. مناسک حج الگ, مناسک حج الگ, ہمارے الگ. ان کے یہاں متا ہوتا, ہمارے یہاں نکاح ہوتا.
कैसे भाई? तेरा भाई हो, उनके यहाँ हमारे यहाँ हलाला होता, उनके यहाँ हरामा होता। शाम गरीबा में ले टपाटप, वो उनके यहाँ होता, हमारे यहाँ पूरा मामला उल्टा। बोले नहीं मौलाना फिर भी भाई। मैंने कहा कैसे भाई? सुन ले भाई, ए खटमल को भाई बोलने वाले सोच, बोलता है नहीं फिर भी भाई। मैंने कहा कैसे भाई? 14 सदियों से सहाबा के गुलाम अब्दुल्ला इब्ने सबा की हरामी औलाद से लड़ते आ रहे। 14 सदियां हो गई, मैदान कारजार में तलवारें एक दूसरे के खिलाफ चमक रही हैं। कभी मैदान मुजादला में, मुबाहला में, मुनाजरा में, मुकातला में। हम उन्हें पसंद नहीं करते। 14 सदियों से लड़ाई हो रही है। कहते मौलाना सारी लड़ाई भूल जाओ भाई भाई। अरे मैंने कहा बदबख्त, 14 सदियों की लड़ाई मैं भूल जाऊं, तू एक सिफीन नहीं भूल सकता, तू एक सिफीन नहीं भूल सकता, तू एक जमल नहीं भूल सकता। और साहबा पे भौंक रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जमल की लड़ाई हिजरी 36 में आयशा, तलहा, जुबैर, अली इधर, 3 इधर, लड़ाई हो गई। आज तक ये इन बुजुर्ग हस्तियों पे लानत कर रहे। कहते नहीं वो अली के दुश्मन, तू अली की एक लड़ाई भूल नहीं सकता। कहता अली के दुश्मन। हजरत अली के फौजी इब्ने जुर्मुज ने अब्दुल्ला इब्ने हजरत जुबैर को शहीद किया। शहीद करके उनकी जिरा और तलवार लेकर आया कि अमीरुल मोमिनीन मैंने आपके दुश्मन को मार दिया। हजरत अली ने जब हजरत जुबैर की तलवार देखी, फरमाया तेरी माँ तुझ पर रोए। मैंने अल्लाह के नबी से सुना है बशर कातिल अब्नी सफिय्यत बिन्नार, कि जुबैर के कातिल को जहन्नम की बशारत दो, तो जहन्नमी है। इसलिए कि नबी ने दुनिया में जिन 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी, उनमें एक जुबैर। ये लड़े तो लेकिन इनके दिल आपस में फूटे नहीं। इसीलिए क्या कहा जाता मालूम है? मुशाजराते सहाबा। यही लफ्ज है ना कि मुशाजराते सहाबा में मत पढ़ो। कभी ऐसा सुना किसी सुनने आलिम से सहाबा के आड़े में मत पढ़ो, सहाबा के लफड़े में मत पढ़ो? नहीं ना। मुशाजरा का मतलब शजर अरबी में कहते हैं दरख्त। जैसे मौलाना तवक्कुल साहब ने एक बीज जमीन के अंदर डाला, चंद दिनों के बाद वो जमीन की छाती फाड़ कर बाहर निकला जरा सी कोपल, फिर उसके बाद उसके अंदर से जो है टहनियां निकलनी शुरू हो गई, शाखें निकलने लगी, बारीक बारीक पत्ते आने लगे। हवा ने उसे झूला दिया, सूरज ने उसे तमाजत दी, पानी ने उसे नमी दी। एक दिन वो बड़ा तनावर दरख्त बन गया। तो अब उसकी शाखें चारों तरफ फैल चुकी हैं, पत्ते फैल चुके हैं, फल अलग अलग लग चुके हैं, उसका साया ज्यादा हो चुका है। भले ऊपर आके ये बिखर गए, लेकिन नीचे इसका बीज एक। सहाबा अगरचे बाद में आपस में इख्तिलाफ रखते थे, राय का इख्तिलाफ, इज्तिहाद का इख्तिलाफ, उनमें लड़ाइयां भी हुई, इबादत के मसाइल में इख्तिलाफ, लेकिन इन सब की जड़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक है। इसीलिए कहा जाता है मुशाजराते सहाबा में मत पढ़ो। लेकिन लोग पढ़ रहे। अच्छा सुनो, अब हजरत अली की सुनो। आज हमसे कहा जाता है 14 सदियों की जंग भूल जाओ और एक हो जाओ, लेकिन ये जंगे जमल और जंगे सिफीन नहीं भूलता है। सिफीन जो हजरत अमीर मुआविया ने की। तो मैंने कहा क्यों नहीं भूलता है? बोले इसलिए नहीं भूलता कि अली उन्हें अपना दुश्मन समझते थे। कौन सी किताब में लिखा? अली ने मुआविया को दुश्मन समझा, कौन सी किताब में लिखा? मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, हदीस की बुखारी से पहले की किताब। और इमाम बुखारी के उस्ताद वो एक रिवायत नकल करते हैं, कि हजरत अली से पूछा गया कि आपसे लड़ने वाले जमल सिफीन मुशरिक थे? फरमाया नहीं, वो तो निरे मवाहिद थे, वो तो पक्के तौहीद के मतवाले थे, वो मुशरिक नहीं थे। तो लोगों ने पूछा ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या वो लोग मुनाफिक थे? फरमाया नहीं, वो तो खुदा से डरने वाले थे। फिर लोगों ने पूछा फमाहुम कौन थे?
حضرت علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی تھے الگ راستے پر چلے۔ علی نے کسے اپنا بھائی کہا؟ انرجی تو خرچ کرنی پڑے گی آپ۔ حضرت علی نے صفین والوں کو، جمل والوں کو اپنا بھائی کہا۔ ارے تو 2 نمبر کا مولائی ہے، ڈپلیکیٹ، سمجھا؟ تیرا صرف نام کی حد تک مولا مولا ہے، اندر پورا سپاٹ۔ یہ 2 نمبر والی بات نہیں چلیں گی، سچے مولائی ہم ہیں۔ حضرت علی فرما رہے اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کی رائے ہمارے رائے سے الگ ہو گئی۔ تو پھر ایک صاحب آگے ٹیڑے میڑے، حد سے زیادہ تحقیق کر لیا، صبح کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیا، اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا یہ کیسے ہو سکتا، دونوں طرف حق ہو، ایک طرف تو باطل ضرور تھا۔ میں نے کہا دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ حق اور کہیں کم حق ہوتا ہے، کہیں زیادہ صحیح کہیں کم صحیح ہوتا۔ بولے ایسا ہوتا ہے، یا تو پورا صحیح ہوتا یا تو پورا غلط ہوتا۔ علی حق پر، سامنے والا غلطی پر۔ میں کشمیر گیا تو میں نے کشمیر والوں سے پوچھا اپریل مئی میں یہاں کا موسم کیسا ہے؟ تو بولے ابھی تھوڑی سردی ہے لیکن جنوری فروری میں زیادہ سردی رہتی ہے۔ ابھی تھوڑی سردی، جنوری فروری میں مطلب گرمی نہیں رہتی۔ ہوتا ہے نا بھائی۔ کل ایک صاحب کو میں نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، تو بولے میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں، کل ہی کی بات۔ تو اب بتاؤ، پریشان میں بھی تھوڑا پریشان، زیادہ پریشان، سردی میں بھی تھوڑی سردی، زیادہ سردی، تو حق میں نہیں ہو سکتا۔ ایک حق ہو، ایک احق ہو، ایک صحیح ہو، ایک زیادہ صحیح۔ حضرت علی زیادہ صحیح، حضرت علی زیادہ حق پر، حضرت علی پورا حق پر، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک میرا مولا حق ہی حق ہے، لیکن ان کا مخالف بھی نہ حق پر نہیں، ان کے مخالف بھی ہمارے سروں کے تاج ہے۔ ارے بچوں ذرا سنو تو، یہ تو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی، ذرا آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ شیعہ جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، شیعہ جماعت کے بہت بڑے عالم، ان کا حوالہ لکھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر الحمیری اپنی کتاب قرب الاسناد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 318 لکھتے ہیں، اور یہی روایت، لیکن یہاں سند میں الگ لوگ۔ یہاں سند میں کون؟ امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا کہ یہ جو جنگیں ہوئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو انہوں نے کہا میرے دادا حضرت علی فرماتے ہیں، کتاب کا نام دیا میں نے قرب الاسناد، اس کی حدیث نمبر 318 ہے، اور اس کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام جعفر، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین۔ جب قرآن پڑھتے تو کفار مکہ شور مچاتے اور کان میں انگلیاں ڈالتے، قرآن سنتے بھی نہیں، لوگوں کو سننے بھی نہیں دیتے۔ اس دور میں جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اسلام پر سختی سے پوری زندگی قائم رہے، وہ دنیا سے جاتے ہی اسلام سے پھر گئے۔ کیا بدماشی ہے یار! خدا کی قسم اگر صحابہ سے تمہارا اعتماد اٹھ گیا تو نبی ڈائریکٹ گھر گھر جا کر قرآن نہیں دیا، حدیث نہیں دیا، یہ صحابہ کے ذریعے دین پہنچا۔ یہ دین کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ قرآن سے اعتماد مجروح، حدیث سے اعتماد مجروح، اسلام کی ثقافت مجروح، اسلام کا جو یہ تواتر ہے یہ مجروح، یہ سارا کے سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ مبارک دور ہے، یہ وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور ایسا پکا اسلام، ایسا پکا اسلام کہ مکے میں اللہ کے رسول جب معراج کی شب آئے اور آنے کے بعد دوسرے دن صحابہ کو جمع کر کے کہا سنو، رات میں مسجد حرام گیا، مسجد اقصی گیا، ساتوں آسمان کے پار گیا، بیت المعمور گیا، تمام انبیاء کی امامت کی، سارے انبیاء سے ملا، سدرۃ المنتہا تک گیا، اس کے آگے گیا، اور جب میں اپنے گھر سے اٹھا تھا، جسم کی گرمی جو بستر میں تھی اور کنڈی جو ہل رہی تھی، اور جب میں اتنی سیر کر کے لوٹ کر آیا تو وہ بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، ابو جہل وہیں کان لگا کے کھڑا تھا، سب سے بڑا کھٹمل، اس کے پیٹ میں ہو گیا درد کہ اب کیسے جا کے بکوں، اب کیسے جا کے ہگوں، اب کیسے جا کے کس کو پھنساؤں۔ تو نکلا، اس محفل میں ابو بکر تو تھے نہیں، نکلا ڈھونڈا ابو بکر کہاں ہے؟ محمد کے ساتھی،
पकड़ा का है अबू बकर, एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आधी रात को अपने घर से मस्जिद अक्सा गया, सातों आसमान के पार गया, सिदरतुल मुंतहा गया, अल्लाह से मुलाकात की, नमाजों का तोहफा लेकर आया, जन्नत जहन्नम को देख कर आया, तुम मान लोगे? हजरत अबू बकर ने कहा ये तो कोई पागल ही कह सकता है, ये तो कोई पागल ही कह सकता है, ये कोई मानने वाली बात है? अबू जहल की बाँछें खिल गई, कहा बस यही बात तुम्हारे साथी कह रहे हैं, ये बात अब्दुल्ला के बेटे कह रहे हैं। हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, कहते हो बदबाश, अगर ये बात मेरे नबी ने कही है, अल्लाह की कसम नबी इससे भी हार्ड अगर कोई बात कहेंगे, इससे भी मुश्किल बात कहेंगे तो अबू कहाफा का बेटा मान लेगा। अजीजाने गिरामी वकार, बातें बहुत है लेकिन माइक इतना पावरफुल है कि इसने मेरी सारे छाती के जोर को खत्म कर दिया। अब मुझ में खुद सख्त नहीं रही कि मैं आगे बात कर सकूं। बस एक जरूरी ऐलान, जितने सुन्नी यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप सब चाहते हैं ना कि बंबई में जो बदमजहबियत बेदीनियत बढ़ रही है इस पे रोकथाम हो। बंबई में मदरसे बहुत मदरसे, मकातिब भी बहुत हैं, तंजीमें भी बहुत, कुछ एक नए टाइप का ऐसा हो जाए, ठुकाई सेंटर जिसको कह ले आप, लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, खानका, जहां आपको कोई परेशान करे, चल हमारे मुफ्ती साहब के पास, मेरे पास लेके आ, पूरा वॉश करके मिलेगा इंशाअल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं लगेगा। या तो पूरा इधर आएगा या उधर जाए, बीच में का बन के तंग नहीं करे। वो एक बादशाह ने सवाल पूछा था कि दुनिया में मर्द कितने, औरत कितने, सालिम बन के उनको मुफ्ती कोर्स जाएगा, नौजवान बच्चों को बद मजहबों से बातचीत करने के तरीके बताए जाएंगे, और इंशाअल्लाह हर मसलक की किताब वहां होगी। आप बेशक वहां तशरीफ लाए, इसके अखराजात 1 करोड़ रुपए हैं। रमजान करीम में और दीगर मौके पर आप तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ का ख्याल रखें। हमारे जरिए व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप जुड़े रहें, दीनी मालूमात इंशाअल्लाह आपको मिलती रहेंगी। मेरा नंबर भी आप जहन नशीन कर लें, 98 20 672 770, 9820672770। इंशाअल्लाह अगर आप हमारे राब्ते में रहेंगे, हर तरह की बद मजहबियत व बेदीनियत से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक इस जलसा करने वालों को, इसके अराकीन को, इसके मुंतजिमीन को, आने वाले सामईन को जज़ाए खैर अता फरमाए। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में या हदीस पाक बोलने में मुझसे कोई खता हुई हो तो मैं तमाम हाजिरीन सामईन के मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं। ये एक किताब है मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, पैगंबर मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, रहम दिल बिल ही लिखा है। अच्छा यूसुफ अंसारी साहब। अच्छा, नामूसे रिसालत के हवाले से जो कानून बना उस ताल्लुक से किताब मुफ्त है। हाँ, तो आप हजरात जाते हुए इसे लेते जाएं, पढ़ें। ये अपनी जमात के आदमी की लिखी हुई अच्छी किताब है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम। शहरया ताजदार हरम, शहरयार इमाम, ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत
پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز سے ہدایت پہ لاکھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نورا من نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مولا تبارک و تعالی یہ مبارک و مسعود محفل پاک افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے جو سجائی گئی ہے، مولا اس میں جتنے حاضرین تشریف لائے ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ انعقاد کرنے والوں نے دامے درمے قدم سخن جس طرح بھی حصہ لیا ہو، مولا تعالیٰ انہیں خوب خیر و برکت سے مالا مال فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے آن لائن سنا ہے ان کی سماعتوں میں برکت فرماتے ہوئے انہیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو غلامان صحابہ کی جماعت میں رکھ اور تیرے ہر پیارے اور نیک بندے کے تعلق سے ہمارے دلوں کو صاف رکھ۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پہ قائم رکھ۔ دنیا میں جہاں کہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان پریشان حال ہے، مولا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اس محفل میں جو اپنی پریشانیاں لے کر آیا سیدنا سرکار ابو بکر صدیق کے توسل سے، مولا تعالیٰ ان کے وسیلے سے اس کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ امام مسجد مولانا یونس صاحب، مولانا یا اللہ کل ان کا آپریشن ہے، ان کے آپریشن کو کامیاب فرما، انہیں صحت و شفا عطا فرما، ان کے سائے کو اس محلے والوں پر دراز فرما۔ اور ایک محترمہ کے حوالے سے اعلان آیا ہے، نور جہاں صدیقی، مولا تعالیٰ انہیں صحت و شفا عطا فرما اور شفائے کاملہ عطا فرما۔ سید شمشاد صاحب، مولا تعالیٰ انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ جتنے علماء یہاں کھڑے، عبداللطیف ماموں صاحب جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے سربے سرما ہیں، یا اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے خادم خاص ہے، پیر و مرشد کی طفیل، مولا تعالیٰ خوب اچھی صحت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں ان کے جو مسائل ہیں جو ہمارے مانگنے سے رہ گئے ہیں، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اور ہم سب کو اسی طرح حضرات صحابہ کی غلامی میں رکھ اور تیرے نیک بندوں کی محافل کے انعقاد کی توفیق عطا فرما۔ دعا کے اندر ویسے تو میں نے مطلق دعا کر دی کہ تمام سنی تنظیمیں، سنی تحاریک، سنی مدارس، سنی مساجد اور سنی جامعات اور سنی خانقاہیں جتنی بھی ہیں ان سب کو یا اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش، وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے، نہ لے وہابیوں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے۔ صحابہ کے دشمن رہیں خوار ہرجا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے۔ زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی، رہے نام احمد رضا تاج والے۔ لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔